صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک وصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام قائدین مصطفی تحریک اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ ذمہ داران، میں بہت مشکور ہوں۔ جب ڈاکٹر صاحب کا وصال ہوا تو یہ خبر ہمارے نیشنل پریس پہ بالکل ایسے چلی کہ جیسے کوئی ایک عام فرد جو ہے، ایک عام شخص جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ ورنہ یہاں روٹین یہ ہے کہ کوئی بھی معمولی سا فرد رخصت ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر اس کا تعلق شوبز سے ہو یا میڈیا سے ہو، تو ہمارے قومی چینلز پر ایسے کورام مچایا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اس انداز میں روشنی ڈالی جاتی ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شخص تھا جس نے پورے پاکستان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب کا وصال ہوا تو اس کے بعد ایک ایسا سناٹا اس پوری مملکت پہ چھا گیا کہ کوئی شخص ان کا نام تک لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو ایک عجیب احساس ہوا کہ یار وہ شخص جس نے 22 کروڑ انسانوں کی زندگی کی حفاظت کی ہے، وہ شخص آج رخصت ہو گیا ہے، اور ہم میں سے کسی شخص کی آنکھ نم نہیں ہے، کسی شخص کے جذبات میں تلاطم نہیں ہے، کسی بھی شخص کی زبان پہ ان کے حوالے سے کوئی تکلم نہیں ہے۔ تو کیا ایسا گناہ کر لیا تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کہ پوری قوم سرنگوں ہے، خاموش ہے اور شرمندہ ہے؟ کتنی غضب کی بات۔ تو پھر اس وقت مصطفی تحریک کی قیادت نے باہم مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ملک صرف حکمرانوں اور سیاست دانوں کا ملک نہیں ہے، اس میں کچھ ہم عوام بھی رہتے ہیں، کچھ ہمارے احساسات اور جذبات بھی ہیں، کچھ ہمارے حقوق اور فرائض بھی ہیں، کچھ ہم بھی اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک رول اور ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے باہم مشاورت سے یہ طے کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کو اس طرح نہیں ہم جانے دیں گے، اور مصطفی برادری مل کر ہم ڈاکٹر صاحب کے نام اور ان کے کام کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں تمام مصطفی رضاکاروں کا جنہوں نے اپنی قیادت کی رائے کو اہمیت دی اور اس پر عمل کیا۔ پورے 40 دن جہاں بھی ہمارے لوگ موجود تھے، ہمارے رضاکار موجود تھے، ہمارے دوست موجود تھے، انہوں نے اپنے طور پہ ذاتی حوالے سے بھی، انفرادی حوالے سے بھی اور اجتماعی طور پر بھی جہاں انہیں موقع میسر آیا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائے خیر کی، اصالِ ثواب کا اہتمام کیا، اور جہاں جہاں وہ ان کا تذکرہ کر پائے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا۔ اور آج یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رونما ہو رہی ہیں، یہ بھی یہی سوچ کر یہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا کہ پوری قومی قیادت کو ہم ایک سٹیج پر بٹھائیں گے
اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس نے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے زیادہ اس ملک کی خدمت کی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے فلمی اداکار ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ گانے والے، ناچنے والے، جنہیں ہم فنکار کہتے ہیں، وہ ہیں، جب وہ یا کوئی سیاستدان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ سب لوگ ان کی جانے پر تعزیت کا اظہار کرتے ہو اور ان کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہو. تو آپ سب لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اس قومی ہیرو کے رخصت ہونے پر آپ اپنے آپ کو اس طرح مطلب محسوس ہو رہا ہے، اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ بری ذمہ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو یہ ایک قومی جرم تھا جو ہم سارے لوگ کر رہے تھے، اور آج سب لوگوں کو یہاں جمع کرنے کی ضرورت تھی کہ ان سب کو احساس دلایا جائے کہ آپ لوگ جو سیاست کرتے ہو، آپ لوگ جو اپنے مطالبات کے لیے، اپنی قیادت کے لیے اتنے بڑے بڑے ہنگامے کرتے ہو، اسمبلی کے اندر اتنی بڑی بڑی قراردادیں پیش کرتے ہو، اسمبلی کے اندر اتنے بڑے بڑے مطالبات کرتے ہو، کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب یہ آپ کے سیاستدانوں سے چھوٹے ہیں؟ ان کا کام، ان کے کارنامے، ان کی محنت، ان کی کوشش اور اس ریاضت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو محفوظ بنایا. یا آپ میں سے جتنی بھی اس وقت ہماری سیاسی قیادت موجود ہے، کوئی بھی ان کا ہم پلہ ہو سکتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کیا حکومتی پارٹی کے لوگ، ہم نے ان کو دعوت دی ہوئی تھی، ان کا وعدہ تھا، وہ موقع پہ تشریف ہی نہیں لے آئے اور باقی حضرات رخصت ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پیغام انشاءاللہ ان تک پہنچے گا اور ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ کے 1000 معاملات ہوں، آپ کی 1000 مسئلتیں ہوں، ان کم از کم آپ کی جتنی بھی اس وقت کی نیشنل قیادت ہے، ان سب سے زیادہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی خدمات ہیں. اور آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی اور اپنی اسمبلی کے اندر بھی آپ جہاں موجود ہوں وہاں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کریں. اور اس سے ہوگا کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے تو آپ نے جو ہونا تھا ہو گیا، جو سلوک ہم نے ان سے بحیثیت ایک ایٹمی سائنسدان کیا ہے، کیا آئندہ ہمارا کوئی سائنسدان ایسا کام کرنے کی جرات کرے گا؟ آپ کیا سبق دے رہے ہیں اپنی قوم کو، نوجوان نسل کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ نے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ملک کے لیے کوئی کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے؟ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو. تو میں پھر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ مصطفی رضاکار دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اپنا ہیرو مانتے ہوئے ہم ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو اجاگر کریں گے، ان کے کارناموں کو جہاں جہاں کلمہ گو موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہیں، وہاں تک ہر شخص کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص نے ملت اسلامی کے لیے اتنا جدوجہد، اتنی کوشش کی. اور اب وقت نہیں ہے، وہ بالکل جو مالائی قسم کی صورتحال بنتی ہے. اگر آپ سوچیں اس پس منظر کو دیکھیں کہ جب یہاں کے کوٹا میں آ کے ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا، وسائل کیا دیے اس شخص کو یہ کام کرنے کے لیے، اور پاکستان کے پاس تھا کیا جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دیتے؟ اس شخص نے جس انداز میں، جس مشکل میں، جس تگ و دو کے ساتھ اور جس اس شخص نے محنت کی، تو آج اس کی رخصتی پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پتھر کی طرح تم نے میرا شوق منایا، دامن نہ کبھی چاک کیا، بال نہ کھولے
میری اپنی پوری مصطفی برادری سے یہ التجا ہے اور پوری پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ سب سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے، سب سے زیادہ فرق یہ ہم پر عائد ہوتا ہے اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے، ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے۔ اب بھی معذرت کے ساتھ بات دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی، لیکن لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی باصلاحیت انسان ہم میں پیدا ہوتا ہے اسے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اور جب وہ باہر جاتا ہے پھر باہر کا ہی ہو جاتا ہے، پھر اسے ملک کے لیے سوچنے کے مواقع ہی نہیں ملتے۔ بعض اتنی خوبصورت اور دلکش انہیں مراد ملتی ہیں اور ایسے ان کے سامنے ایسے منظر رکھے جاتے ہیں، ان کا پاکستان آنے کو جی ہی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ جب سلوک ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ایک مشن کے طور پہ اپنائیں، جس طرح مصطفی برادری کے ایک ایک فرد نے یہ 40 دن محنت اور کوشش کی ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کے نام کو اور ان کے کام کو زندہ رکھنا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور یہ میں باغ دہل کہتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کے بعد، پاکستان کے بعد اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہے۔ ان کے پائے کا تو حضرت قائد اعظم کے بعد جو کارنامہ حضرت قائد اعظم نے سر انجام دیا، انہوں نے پاکستان بنایا، ایک ناممکن بات نظر آ رہی تھی اس وقت، لیکن انہوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور اس کے بعد یہ وہ شخص ہے جس نے اس پاکستان کو بالکل محفوظ اور مامون بنا دیا۔ اب کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنانے والے ہیں اور یہ اس کی حفاظت کرنے والے، حقیقی وہ حافظ پاکستان کا جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ اس لیے ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ جہاں جہاں بھی مصطفی برادری کے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، یا وہ دوست جو تعلیمی اداروں میں تعلیم اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے لیکچرز کے اندر خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر کریں اور ان کے ان کارناموں کو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں اور ان کے ذہنوں کو تیار کریں، ان کو ایک ٹارگیٹ دیں کہ آپ میں سے ہر شخص نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے۔ اور اس لیے یہ اسی طرح یہ قوم جو ہے یہ قوم بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس قوم کے اندر ایسے نوجوان پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہم کوئی بھی ایسی کوشش جو نوجوانوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننے سے روکنے کے لیے کی جائے گی، ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے، اور ہر مقام پہ، ہر قدم پہ، ہر سٹیج پہ اس کا توڑ کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو آج میں اپنی پوری مصطفی برادری کا، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مصطفی تاریخ سے وابستہ لوگ اور انجمن طلباء اسلام سے وابستہ لوگ موجود ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ میں سب اپنی پوری برادری کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پیغام کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور مزید ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اس کوشش کو یہاں ختم نہیں کرنا، بلکہ اسے ٹارگٹ بنا کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ اور وہ قوتیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اس گروہ کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ آئندہ کوئی شخص
ان کے اندر اس طرح کا کوئی کام کرنے کی جرت نہ کرے. ان کی عزائم کو ہم نے کبھی بھی جو ہے ان کو پورے نہیں ہونے دینا, ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. تو یہی اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس وقت بہت طویل ہو چکا ہے, اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے باقاعدہ طور پہ یہاں قرآن خوانی کی جائے گی, اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جائے گی. سب دوست اس میں شریک ہوں, اور اس کے بعد محفل کا باقاعدہ صلوا عليه وسلم